اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترجمہ ہے اس کا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور بہت سی دوسری آیات میں بھی جہاں تبلیغ کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہاں آسن رنگ میں تبلیغ کرنے کی ہدایت دی ہے اور نصیحت کرنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ دوسروں پر اثر بھی ہو اور اس کا فائدہ بھی ہو. اور وہ لوگ جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی تبلیغ ہمیشہ پھل لاتی ہے، رنگ لاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. بس اس اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ بہت آسان ہے. جو شوق رکھتے ہیں وہ یہ کام بڑے شوق سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا بعض ایسے بھی ہیں جو پبلک جگہوں پر جا کر، جہاں ان ملکوں میں اجازت ہے، پاکستان وغیرہ میں تو اجازت بھی نہیں ہے، تو ویسے بھی تبلیغ کی اجازت نہیں، تو یہ تبلیغ کرنے کا شوق جو رکھتے ہیں وہ وہاں جا کے پورا کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن تبلیغ کے لیے بھی کچھ شرائط اور آداب ہیں جنہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ الٹا اثر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا ہے. بس اس بات کو سمجھیں اور پھر تبلیغ کریں، کیونکہ بعض لوگ اپنی تبلیغ سے دوسروں پر منفی اثر ڈالتے ہیں اور بجائے مثبت اثر ہونے کے الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ غیروں کو جماعت پر بھی اور جماعت کی تعلیم پر بھی اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو حقائق سے دور ہے. پھر بعض لوگ جو نئے اس میدان میں آئے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، جب دلیلیں نہیں ہوتی اور مخالفین کو قائل نہیں کر سکتے، جو ٹھوس دلیل نہیں دے سکتے، تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلائل ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کسی کے پاس اس کی کسی سمجھ نہ ہو اور بیان نہ کر سکتا ہو. جماعت احمدیہ جو بات کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکمت اور دلائل کے ساتھ کرتی ہے اور اس تعلیم کے مطابق کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں دی اور جس پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو تبلیغ کرنی ہے وہ آسن رنگ میں کرنی ہے. ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں یعنی تبلیغ کے بارے میں ایک بڑی اہم ہدایت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ امریکہ اور یورپ میں تعلیم اسلام پھیلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کیا یہ مناسب ہے کہ بعض انگریزی خواہ مسلمانوں میں سے یورپ اور امریکہ میں جائیں اور وعظ اور منادی کے ذریعے سے مقاصد اسلام
ان لوگوں پر ظاہر کریں، زبان آتی ہے تبلیغ کریں. اور فرماتے ہیں لیکن میں عموماً اس کا جواب ہاں کے ساتھ کبھی نہیں دوں گا. یہ بڑی عام بات ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صرف انگریزی خوانی ہی یا کسی زبان کے آنے سے ہی دین کا علم نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں. اس میں علم بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہاں بھی مختلف جگہوں پر لوگ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن مخالفین کے سوالوں کے مکمل جواب اور مکمل علم کے ساتھ نہیں دے سکتے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. بس پہلے ہر داعی اللہ اور تبلیغ کا شوق رکھنے والے کو اپنا علم بڑھانا چاہیے، اعتراضوں کو جمع کریں. عموماً جماعتی لٹریچر میں اس کے جواب موجود ہیں، اور اگر نہ ہوں تو پھر جو ملک میں تبلیغ کی ٹیم بنی ہوئی ہے ان سے رابطہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اس ٹیم میں بھی علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے مدد لیں. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو کبھی ہاں میں جواب نہیں دوں گا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز مناسب نہیں جانتا کہ ایسے لوگ جو اسلامی تعلیم سے پوری طور پر واقف نہیں اور اس کی اعلیٰ درجوں کی خوبیوں سے بالکل بے خبر اور نیز زمانہ حال کی نکتہ چینیوں کے جوابات پر کامل طور پر حاوی نہیں ہے اور نہ روح القدس سے تعلیم پانے والے ہیں. یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ مبلغ کا، تبلیغ کرنے والے کا روح القدس سے تعلیم پانا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہونا چاہیے. فرماتے ہیں وہ ہماری طرف سے وکیل ہو کر جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ میرے مبلغوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی ایک خاص تعلق ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی تائید فرمائے. اور فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں ایسی کارروائی کا ضرر اس کے نفع سے اقرب اور اسرع الوقوع ہے الا ماشاء اللہ. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسی بات کریں گے تو اس کا نفع کم اور ضرر زیادہ ہے الا ماشاء اللہ. بعض موقعوں پہ باعث فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ایک دو مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ منفی اثر ہوتا ہے. بس ایک مبلغ اور داعی اللہ کو یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو اس کے بہت سارے لوازمات بھی ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم صحیح رنگ میں تبلیغ کر سکیں گے. تبلیغ کے بارے میں پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لے کر آئے جو تمام دنیا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں اور تمام دنیا کے لیے، تمام قوموں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. لیکن آج تک کی تاریخ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کل آبادی آج بھی دنیا کی آبادی کے چوتھے حصے سے بھی کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکمت سے تبلیغ نہیں کی گئی اور وہ پیغام صحیح طور پر پہنچایا نہیں گیا. مسلمان سمجھتے ہیں کہ جہاد سے ہم اسلام کا پیغام پہنچا دیں گے، حالانکہ جہاد کی اجازت تو صرف اس صورت میں ہے جب دشمن حملہ کرے. جب مسلمانوں کو جہاد کرنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت ملی تو وہ بھی اس وقت ملی تھی جب کافروں یا غیر مسلموں نے اسلام پر حملہ کر کے اسے مٹانا چاہا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ حج میں فرمایا تھا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یعنی وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. بڑی بات یہ ہے. اور پھر تاریخ نے
دیکھا تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اس پر قادر ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کی اجازت دی تو اس وجہ سے دی کہ ظلم ہو رہا تھا. لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے وہ اس قسم کے جہاد کا نہیں ہے. دین کی خاطر کوئی جنگ نہیں ہو رہی، چاہے وہ بہانوں سے مسلمانوں کو پر ظلم بھی ہو رہا ہے، لیکن دین کا نام نہیں لیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے جہاد کو ہی جہاد اکبر قرار دیا ہے. بس یہ مسلمانوں کی عمومی حالت ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہم مسلمان دنیا کی آبادی کے مسلمان جو دنیا کی آبادی ہے، جو مسلمان ہیں وہ دنیا کی آبادی کے چوتھے حصے سے بھی کم ہیں. ہمیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور آپ سے عہد بیعت باندھا ہے، ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی پیدا کریں، اس کی تعلیم کو سیکھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو بھی یہ پیغام پہنچائیں. بعض لوگ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، لیکن انہیں پوری طرح علم نہیں ہوتا یا تعلق باللہ کا وہ معیار قائم نہیں ہوتا جو ایک داعی اللہ کا ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں پھر انہیں مایوسی ہوتی ہے. اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کے لیے حکم دیے ہیں اور بعض ہدایات فرمایا کرتے تھے. اور روایات میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں. پہلی بات یہی ہے کہ جس کی جتنی عقل ہے، جتنا اس کا علم ہے، یا جس مزاج اور مذہب کا وہ آدمی ہے، اس کے مطابق اس سے بات کی جائے. مثلا مسلمانوں کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا بتانا ہے تو ان کو قرآن اور حدیث اور ان کے بزرگوں کی کتب سے بتانا چاہیے. تبلیغ کرنے والوں کو آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا تبلیغ کرنے والوں کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہمیشہ اس کے اپنے اخلاق اچھے اور اعلیٰ ہوں اور حقوق العباد کا وہ معیار ہو کہ وہ کبھی کسی مظلوم کی بد دعا لینے والا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ مظلوم کی دعائیں لینے والا ہو. جب وہ دعائیں لینے والا ہوگا تو کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. فرمایا اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے. بس ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں موعظۃ الحسنہ کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم پر فرض کر دیا ہے کہ جھوٹے الزامات کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دور کریں، اور خدا جانتا ہے کہ کبھی ہم نے جواب کے وقت نرمی اور آہستگی کو ہاتھ سے نہیں دیا، یعنی ہمیشہ استعمال کی نرمی. خود اپنا حال فرما رہے ہیں کہ میں تو نرمی اور آہستگی سے جواب دیتا ہوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہی میرا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اور ہمیشہ نرم اور ملائم الفاظ سے کام لیا ہے. بس تبلیغ کا یہ طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. بس جو لوگ تبلیغ کرتے ہوئے مخالف کی زبان استعمال کرنے لگ جاتے ہیں بعض وقت غصے میں آ کر، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تبلیغ اخلاق کے دائرے میں ہی ہو. ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی غلط زبان استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی سختی کی ہے. پہلی بات تو وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ آپ نے سختی نہیں کی،
اور جہاں آپ نے سختی کی وہاں آپ نے لوگوں کو یہ جواب دیا کہ بجوز اس صورت کے کہ بعض اوقات مخالفوں کی طرف سے نہایت سخت اور فتنہ انگیز تحریریں پا کر کسی قدر سختی مصلحت آمیز اس غرض سے ہم نے اختیار کی کہ تا قوم اس طرح سے اپنا معاوضہ پا کر وحشیانہ جوش کو دبائے. نیت یہاں بھی نیک تھی، اور یہ سختی نہ کسی نفسانی جوش سے اور نہ کسی اشتعال سے، بلکہ محض آیت و جادلہم باللتی ہے آسن پر عمل کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی. یہ سختی جو میں نے کی ہے کوئی دل کی رنجشیں نہیں تھیں، یہ تو ایک سبق دینے کے لیے تھا. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جوش میں آ جاتے ہیں ان کو جوش کو دبانے کے لیے مسلمانوں میں سے، تاکہ اگر میں جواب دے دوں تو لوگ بھی مسلمان بھی غلط قسم کے قدم نہیں اٹھائیں گے اور مار دھاڑ پر نہ آ جائیں. فرمایا کہ وہ بھی اس وقت کے مخالفوں کی توہین تحقیر اور بد زبانی کی انتہا پر ہم نے کی ہے. جو کہیں لکھا ہوا نظر آتا ہے میرا الفاظ، تو اس وقت جو مخالفت ہو رہی تھی ان کی بد زبانی کی وجہ سے سختی کی ہے. جب اسلام اور کیونکہ جب وہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر اور بد زبانی انتہا تک پہنچ گئی تھی، جب انہوں نے انتہا تک پہنچا دی اس وقت کی. فرمایا کہ ہمارے سید و مولا سرور کائنات فخر موجودات کی نسبت ایسے گندے اور پرشر الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے کہ قریب تھا کہ ان سے نقص امن پیدا ہو. اس وقت ہم نے اس حکمت عملی کو برتا ہے. بس آپ نے اپنے مختلف کتب میں سخت الفاظ سے جماعت کو روکا ہے، اور یہی فرمایا ہے کہ بعض جگہ میں نے یہ الفاظ بعض مجبوریوں کی وجہ سے استعمال کیے ہیں، لیکن تم لوگوں نے نرمی کرنی ہے، تم لوگوں نے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے. اور آپ نے اس سختی میں ان کی تاریخ کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان کی طرح گالیاں اور غلیظ زبان استعمال نہیں کی. پھر اسی طرح اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہے آسن. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل سے جو بہترین ہو. اور دوسری جگہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہے آسن. اس کے معنی یہی ہیں کہ نیک طور پر اور ایسے طور پر جو مفید ہو عیسائیوں سے مجادلہ کرنا چاہیے، حکیمانہ طریق اور ایسے ناسیانہ طریق پر کاربند ہونا چاہیے کہ ان کو فائدہ بخشے. اور یہی اصول ہر مذہب کے ماننے والے کو تبلیغ کرنے والے کے لیے ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یا آج کل جو مسیح موعود علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے مسلمانوں میں سے، ان کو تبلیغ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ حکیمانہ طریق اور ناسیانہ طور پر کاربند ہونا چاہیے. فرمایا لیکن یہ طریق کہ ہم گورنمنٹ کی مدد سے یا نعوذ باللہ خود اشتعال ظاہر کریں، یہ غلط طریق ہے جو ہرگز ہمارے اصل مقصود کو مفید نہیں ہے. یہ دنیاوی جنگ و جدل کے نمونے ہیں، اور سچے مسلمان اور اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز ان کو پسند نہیں کرتے، کیوں ان سے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لیے مفید ہیں پیدا نہیں ہو سکتے. اور مسلم موعود نے بھی تفسیر کبیر میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کی وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی لغت کے لحاظ سے بتایا ہے، مختلف لغت میں کے معنی کیا ہیں لغت کے حساب سے. فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی حلم کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہ نرمی کے ساتھ اور عقل سے کام لیتے ہوئے بات کیا کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیونکہ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ جلد تیز ہو کر غصے اور جوش میں آ جاتا ہے اور دوسرے کو ہرگز سمجھا نہیں سکتا. اسی طرح حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہوتے ہیں، اور ان معنوں کی روح سے مطلب یہ ہوگا کہ الہی کلام کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. اس اللہ تعالیٰ نے جو کلام دیا ہے اور جو دلائل خود قرآن کریم نے دیے ہیں
انہی کو پیش کرو، اپنے پاس سے ڈھکوسلے نہ پیش کیا کرو۔ آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا تھا کہ اگر اس گر کو مسلمان سمجھتے تو یہودیت اور عیسائیت کو کھا جاتے۔ ہمارا ہتھیار قرآن کریم ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدہم بہی، اس قرآن کی تلوار لے کر دنیا سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ لیکن افسوس کہ آج دنیا کی ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے جو دولت مند ملک ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو یہی تلوار جسے لے کر نکل کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی تبلیغ کے لیے قرآن کریم کے دلائل سے نکلو۔ تیل کی دولت ہے، بہت ساری تجارتیں ہیں، بہت سارے ممالک ہیں ان سے مسلمانوں کے، 54 ملک مسلمانوں کے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم کے ساتھ جو جہاد جس طرح کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ پھر آپ نے یہی فرمایا لغت کے روح سے کہ حکمت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جو جہالت سے روکے۔ اب اس کی روح سے آیت کا یہ مطلب ہے بنے گا کہ تم ایسے طریق سے کلام کیا کرو جس کو دوسرا سمجھ سکے اور اس سے اس کی غلط فہمی دور ہو سکے، یعنی وہ بات ہونی چاہیے جو جہالت کا کلا کما کرے اور مخاطب کے فہم کے مطابق ہو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں سے اس کے فہم اور ادراک کے مطابق کلام کیا کرو، جیسا کہ میں نے حدیث پہلے بھی بتائی ہے۔ بعض لوگ لیکچر دیتے ہیں تو موٹے موٹے لفظ اور اصطلاحات استعمال کر کے روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان تقریروں سے جاہلوں پر روب تو ضرور پڑ جاتا ہوگا شاید، مگر فائدہ تقریروں سے کوئی نہیں اٹھاتا۔ اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے، غیروں سے یا بعض دفعہ علماء سے ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس طرح ہم نے باتیں کی تو ان کو تو پتہ نہیں فائدہ ہونا ہے یا کہ نہیں، لیکن عوام الناس کو اصل چیز سمجھ نہیں آتی، وہ بس لفاظی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جب آسان زبان میں سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کو آسان زبان میں بات سمجھ آ جائے اور وہ ان لفاظی کرنے والوں کے بجائے آپ کی بات سن کر اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موافق الحق کلام کو بھی حکمت کہتے ہیں، یہ بھی لغت میں لکھا ہے۔ ان معنوں کی روح سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی بات کیا کرو جو سچی اور واقعات کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم سچے دین کی طرف بلا رہے ہیں بعض غلط باتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں سے تبلیغ میں مبالغہ ہو جاتا ہے، حالانکہ تبلیغ میں کسی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو سامنے رکھیں، احادیث کو سامنے رکھیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سامنے رکھیں اور تبلیغ کریں، اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ غلط باتوں کو بیان کیا جائے۔ دشمن کے مقابلے میں جو بات کہو سچی کہو، دوسروں کی ہدایت دیتے دیتے خود گمراہ نہ ہو جاؤ، جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اگر تم ہدایت پر قائم رہتے ہوئے ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ دوسرا گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں، دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی کوئی ایسی بات جو گناہ ہو، غلط ہو، اس خیال سے نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے میں دوسرے کو ہدایت دوں گا۔ جب تمہاری ہدایت اور دوسرے کی ہدایت ٹکرا جائے تو اس وقت تم اپنی ہدایت کی فکر کرو اور دوسرے کی ہدایت کو خدا پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ مومن کافر ہو جائے اور کافر مومن ہو جائے، وہ تو دوسروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے اسی حکمت کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لغات میں سے یہ بھی کہا کہ محل و موقع کے مناسب کلام کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ ان معنوں کی روح سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تبلیغ میں بہر محل بات کرنی چاہیے۔ اگر بعض دلائل سے دشمن کے برانگیختہ ہونے یا غصے میں آنے کا اندیشہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ وہ اس طرح تمہاری بات نہیں سنے گا تو یہ مناسب نہیں کہ بلا وجہ اس کو چڑھاؤ۔ تم اس کے سامنے دوسرے دلائل بیان کرو
جن کو وہ ٹھنڈے دل سے سن سکے۔ گویا بات کرتے وقت پہلے مزاج شناسی کر لو۔ اگر تم ان کو خواہ مخواہ بھڑکاؤ گے تو ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محض اپنی بڑائی بیان کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں، مسیح موعود سچے ہیں، اسلام سچا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام دنیا کے لیے نبی ہیں، یہ باتیں کرنے سے اشتعال ہی پیدا ہوتا ہے۔ مگر اگر غیر دلیل کے کرو گے تو حکمت سے بات کرو تاکہ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ بھی آئے۔ بس یہ ہے خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں تبلیغ کے سارے گر بیان کر دیے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ اگر ہم تبلیغ کرنے والے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ کامیابیاں بھی ملیں گی۔ الموعظۃ الحسنہ یعنی وہ کلام جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس نصیحت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ خشک دلیلوں سے کام نہیں چلایا کرو۔ اب آج کے یہ جماعت احمدیہ کا کام ہے کہ وہ اسلام کا یہ پیغام دنیا کو بتائیں۔ ہر ایک جس سے بھی مخالف یا مقابل کے طور پر بات چیت ہو، اس کو یہ بتایا جائے کہ دین میں محض کچھ دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ نصیحت کے مختلف پہلو ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ جذبات ابھارنے والی باتیں بھی کیا کرو، اور حکمت کے ساتھ موعظۃ الحسنہ کو بھی شامل رکھا کرو۔ اور حسنہ کا لفظ رکھ کر بتا دیا کہ جھوٹی غیرتیں نہ دلاؤ، جیسا کہ آج کل کے جاہل علماء لوگوں کو بلا وجہ راست بازی کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن کہہ کر یہ بتایا کہ ان سے جھگڑا کرتے وقت یہ بھی مد نظر رکھا کرو، یعنی بحث کرتے وقت، کہ مختلف دلائل میں سے جو سب سے اعلیٰ اور مضبوط دلیل ہو اس کو بطور بنیاد اور مرکز کے قائم کیا کرو، اور باقی دلائل کو اس کے تابع رکھو، کیونکہ تائیدی دلیل کے ٹوٹ جانے سے اصل دلیل کو کوئی ذوف نہیں پہنچتا۔ اس کے برخلاف اگر مرکزی نقطہ کمزور ہو تو مضبوط تائیدی دلائل بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے میں بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی علم رکھتا ہے۔ بس اس میں بتلایا ہے کہ تم اچھی طرح سے تبلیغ کرتے رہو، لیکن اگر لوگ نہ مانیں تو اس سے یہ نتیجہ نکال کر مایوس نہ ہو جانا کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہی نہیں آتی، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہاری تبلیغ میں کوئی نقص نہ ہو، مگر مخاطب کے دل پر اس کے گناہوں کا ایسا زنگ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی کھڑکی نہ کھولے۔ غرض تبلیغ میں منہمک رہنا چاہیے، یہی اصل چیز ہے۔ ہمارا کام تبلیغ کرتے رہنا ہے، نتیجہ نکالنا اور اثر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اور اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر، غرور اور بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور کرتوتیں ہیں وہ خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہوتا ہے۔ جو نیک فطرت ہے ان پہ کہاں اثر ہوتا ہے ان کا۔ بس اگر تمہارے دلوں پر ان مولویوں کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا تو پھر اپنا حال دیکھ لو۔ اگر تم بھی ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری باتوں کا کہاں اثر ہوگا۔ اس سے اندازہ کر لو کہ اگر تم تبلیغ کر رہے ہو تو پہلے اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے اور خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو تب ہی تمہاری تبلیغ صحیح ہوگی، کامیاب اور کارآمد ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لما تقولون ما لا تفعلون کی کیا ضرورت تھی؟ لما تقولون ما لا تفعلون کی کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں
کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے، ہیں اور ہوں گے آئندہ بھی۔ بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو تبلیغ کرتے ہیں تو ان کی دلیلیں سن کر لوگ بعض دفعہ قائل تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب ان کے عمل دیکھتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے قول و فعل کو برابر رکھو، تبھی تمہاری تبلیغ کامیاب ہوگی اور اس میں برکت بھی پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب آپ کے حصے میں آئی، جس طرح کامیابی ہوئی اور دلوں میں تاثیر آپ نے پیدا کی، اس کی کوئی نظیر نہیں بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔ بس اگر ہم نے تبلیغ کا عمل کرنا ہے اور پیغام پہنچانا ہے تو آپ کو اس طریق پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اس طریق پر عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، حضرت مسیح علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست رکھو اور ان میں مطابقت رکھو۔ جب صحابہ نے اپنی زندگیوں میں دکھایا، تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ، تب ہی تبلیغ میں بھی برکت پڑے گی۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ آج میرے پاس میڈیا آ گیا تو میں تبلیغ کر لوں، اس سے تبلیغ کے نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے وجادلہم باللتی ہی احسن کی تشریح ایک جگہ اس طرح فرمائی کہ جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو، یعنی زبان سے نصیحت کرنی ہے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک پیرائے میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرائے میں دوست بنا دیتی ہے۔ الفاظ ہیں، الفاظ ایک ہی طرح کا مطلب، ایک ہی بات کہنی ہے، لیکن ایک بات ایک طرف سے کی جائے دشمن بنا دیتی ہے اور نرم الفاظ میں کی جائے تو دوست بنا دیتی ہے۔ بس وجادلہم باللتی ہی احسن کے موافق اپنے عمل درآمد رکھو۔ اسی طرح طرز کلام کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یوت الحکمت من یشاء، یعنی جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو یہ وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ۔ بس پہلی چیز یہی ہے، یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ ہم نے تبلیغ کر دی یا ہم نے ان کو پیغام پہنچا دیا۔ پیغام پہنچانے کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی حالت میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ صرف پیغام پہنچانا کافی نہیں ہے، اسی پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم احمدی ہو گئے، ہم نے تبلیغ کر دی اور داعی اللہ میں ہمارا نام آ گیا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اول یہی وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ ہاں، پھر جب نمونہ بن جاؤ گے تو پھر دنیا میں پھیلاؤ، پھر دیکھو کیا انقلاب آتے ہیں۔ جو انقلاب دنیا میں پیسے والے نہیں پیدا کر سکے وہ تم پیدا کرو گے۔ جو لوگ چند دن تبلیغ کر کے سمجھتے ہیں کہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے۔ بہت بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جاتا ہے، پھر کبھی اتفاق ہوا تو پھر صحیح۔ یہ مستقل مزاجی تبلیغ کرنے والی بات ہے۔ غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں، یہ ہمارا کام ہے، تھکنا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے کیمپ یا اسٹال لگا لیا، تبلیغ کر دی اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا، نہیں، کیونکہ آج کل خدا کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ خدا کے ساتھ تعلق کو دیوانگی سمجھتے ہیں۔ اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سدائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے،
دن رات بیہودہ باتوں، طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ آج کل تو دنیا میں بہت زیادہ دنیا دار لوگ ہیں، جو زمانے میں آپ بات کی ہے اس زمانے سے بہت بڑھ گئے ہیں دنیا داری میں، جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان پر کیا اثر ہونا ہے؟ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے فلاں مولوی یا فلاں عالم سے تبلیغ کر کے اس کو قائل کرنا ہے، یا فلاں بحث کرنے والے اور اعتراض کرنے والے کو تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی اسلام کا پیغام پہنچے، اور دنیا کو اس بات کا قائل کرنا ہمارا مقصد ہے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آنا تھا، وہ آ گئے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ صرف بحثوں اور ڈیبیٹس اور لمبے سوال و جواب میں پڑھنے کے بجائے تبلیغ کے ذریعے یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام حق پہنچا سکتے ہیں اور ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا تھا، وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن آج کل چونکہ لوگ دنیاوی فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھانا مشکل ہے، اس لیے بڑی حکمت سے انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے عملی نمونے وہی بات آ گئی کہ ہوں گے تو خود بخود توجہ بھی ہماری طرف پیدا ہوگی لوگوں کی۔ آپ نے اپنی ایک مثال دی، ایک تحصیلدار تھا، میرے سے بحث کیا کرتا تھا، اس کو میں نصیحت کیا کرتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا وہ، لیکن آخر ایک وقت آیا میں نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ میں کہا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بتاتا رہوں گا، نصیحت کرتا رہوں گا۔ کوئی شاید اس کی کوئی صحیح فطرت دیکھ لی ہوگی آپ نے۔ تو بہرحال کہتے ہیں آخر اس کو مستقل مزاجی سے کرتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ کہاں مذاق اڑاتا تھا، استہزاء کرتا تھا، کہاں رونے والی حالت ہو گئی اس کی، بلکہ رونا شروع کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض وقت سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہو، اور بدبخت آدمی لگتا ہے، لیکن ہوتا وہ سعید ہے۔ جب اس کے پیچھے پڑھ کے اس کی سمجھ کے مطابق اور حکمت سے کام لے کر باتیں کرتے رہو تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو ہر قفل کے لیے ایک کلید ہے، ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ بات کے لیے بھی ایک چابی ہے اور وہ مناسب طرز ہے، مناسب طرز سے بات کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح دواؤں میں کوئی دوا کسی کے لیے مفید ہوتی ہے اور کوئی کسی چیز کے لیے، بیماری کے لیے، ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے۔ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کا برا نہ منائے، بلکہ اپنا کام کیا جائے اور تھکے نہیں۔ عمراء کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور دنیا سے غافل ہوتے ہیں، بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے۔ انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنی چاہیے۔ ہر طبقے کو نصیحت کرنی ہے، عمراء کو بھی اور غرباء کو بھی۔ عمراء کی تبلیغ کا یہ گورا آپ نے بتایا کہ موقع مال کے لحاظ سے جب دیکھو تب کوئی نصیحت کی بات کرو۔ پھر اس ضمن میں آپ حضرت ابن عربی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کا سلوک کرنے کی ہدایت کیوں کی تھی؟ اس میں بھید یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخر اسے ایمان نصیب ہو جائے گا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ آمنتو کا لفظ اسی کے منہ سے نکلا۔ آخر جب وہ مرنے لگا اور ڈوبنے لگا تو اس نے یہی لفظ کہا تھا کہ آمنتو۔ حضرت مسلم موعود تبلیغ کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو قید میں ڈالا گیا تو وہاں 2 اور قیدی بھی تھے۔ اس کا بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے میں عجیب حکمت سے کام لیا۔ چونکہ خطرہ تھا کہ تبلیغ کرنے پر گھبرائیں گے، اس لیے پہلے ان کو تسلی دی کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ کھانا آنے سے پہلے ہی تم کو فارغ کر دوں گا۔ یہ اس لیے کیا کہ گھبرا نہ جائیں اور غور سے سنتے رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے ان کے سوال کو غنیمت جانا جو قیدیوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے بارے میں کیا تھا، اور سمجھ لیا کہ ان کی ضرورت کے پورا ہونے سے پہلے تبلیغ کروں گا، تو یہ سننے پر مجبور ہوں گے۔ پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، حضرت یوسف نے نہیں، یہ ایک تو مثال ان کی حضرت یوسف کی، دوسری مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابتدائی زمانے میں
جب آپ نے دعویٰ پیش کیا، جب آپ اہل آنے مکہ کو تبلیغ کرنا چاہتے تھے تو لوگ اس سے کترا جاتے تھے اور تبلیغ نہیں سنتے تھے. آخر آپ نے ایک دعوت کا انتظام کیا آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کھانا کھلا کر تبلیغ کرنی چاہیے، مگر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے. اس پر آپ نے یہ تدبیر کی کہ پھر دعوت دی اور کھانا آنے سے پہلے ان کو اپنے دعوے سے آگاہ کیا. وہ لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھنے پر مجبور تھے، اس لیے آپ کو اپنی بات سنانے کا موقع مل گیا. اس آیت سے انبیاء کے وعظ کا طریق بھی معلوم ہوتا ہے. بس ان کی اتباع میں وعظ و نصیحت کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بات کہی بھی جائے اور دوسروں پر گراں بھی نہ گزرے. یعنی ایک اصول بتا دیا کہ ایسی بات کرو جو صحیح بھی ہو، لیکن اس طرح کی کرو کہ وہ دوسروں کو بوجھ بھی نہ لگے. بس حکمت سے بات کرنی چاہیے اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اس وقت جب کہ یورپ کے اسلام لانے کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں میں اپنے مضامین ترجمہ کرا کے یورپ میں تقسیم کرائے. اور جب خدا تعالیٰ نے آپ کو جماعت عطا فرمائی تو آپ نے انہیں ہدایت کی کہ جہاد اسلام کا ایک اہم جزو ہے جو کسی وقت بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہر زمانے میں ضروری ہے، اسی طرح جہاد بھی ایسے اعمال میں سے ہے جن پر ہر زمانے میں عمل کرنا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ہر زمانے میں ضروری ہے. بس جہاد کا یہ طریقہ ہے. اس زمانے میں کیا ہے، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جہاد نہیں کرتے. ہم جہاد کرتے ہیں لیکن طریقہ بدل گیا. اس پر بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. غیر احمدی ہم مسلمان ہمیں یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کرتے، جہاد کے منکر ہیں، حالانکہ یہ جہاد ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. یعنی تبلیغ کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں، دنیا میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور احمدیت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیم سے آگاہ کر رہے ہیں. افریقہ، یورپ، ساؤتھ امریکہ، امریکہ، آسٹریلیا، جزائر میں بھی ہمارے مشن موجود ہیں. اور یہ سب کس لیے؟ یہ وہی جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم جہاد کے قائل نہیں غلط ہے. ہاں، جیسا کہ میں نے کہا جہاد کا طریقہ بدل گیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جہاد تمہارا قلم کے ذریعے جہاد ہے. جو تمہارے پین کی نوکیں اور نبیں ہیں وہ تلوار کی نوکیں ہیں. بس اس کے ذریعے جہاد کرو. یہ دین کی اشاعت کا کام ہے اور اس کا زمانہ ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے. بس اس طرح قلم سے جہاد کرنا. بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ تم ہم سے کیا بحث کرتے ہو کہ مسیح موعود نہیں ہے، یہ جن دعویٰ کی ہے، یا مسیح موعود نے اس طرح نہیں آنا تھا. یہ غلط ہے. ان کو ایک طرف دیکھیں، ان کو ہمیں صحیح طرح بتانا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں. ایک طرف وہ مانتے ہیں کہ مسیح اور مہدی نے آنا ہے، دوسری طرف انکار بھی کرتے ہیں. ہم ان کی بحثوں کو لغوی معنوں اور جھگڑوں میں لے کر بیٹھ جائیں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان سے کہنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے. آج ہماری تعداد تو چوتھے حصے سے بھی کم ہے دنیا کی آبادی کی. جب تک ہم دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے نہیں لے آتے، ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے. آج یہ ہمارا کام ہے اور کہ یہ اس طرح کا جہاد کریں، اور تبھی ہمارا جہاد کامیاب ہوگا. ورنہ کیا یہ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں مسلمان، یہ کوئی کارآمد جہاد ہے؟ اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکل رہا. بس یہ وہ جہاد ہے جو ہر احمدی کو کرنا ہے، جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، نہ کہ تلوار سے، جس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل رہا. مسلمانوں ہر جگہ سبکی اٹھا رہے ہیں، لیکن عقل اور حکمت کے ساتھ. اور یا بتائیں جو باتیں میں نے بہت ساری ان کے ساتھ.
تبلیغ کے ذرائع حکمت سے استعمال کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ مربیان کو بھی چاہیے کہ افراد جماعت کی تربیت کر کے ایسی فوج تیار کریں جو یہ جہاد کرے۔ اور مربیان سے میں یہ کہتا ہوں، ان کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہیں صرف تربیت ہی نہیں کرنی جماعت کی، بلکہ اس تربیت کے ساتھ ساتھ افراد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جوڑنا ہے۔ جہاں وہ یہ کریں گے وہاں ان کا علم بھی بڑھائیں اور انہیں اس جہاد کے لیے تیار بھی کریں۔ جب وہ یہ کریں گے تبھی اپنا عہد پورا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مربیان کو نصیحت کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے اور ایک مربی کو کس طرح ہونا چاہیے، بلکہ 2-3 موقعوں پر آپ نے نصائح فرمائی ہیں مربیان کو، لیکن وہ تو لمبی ہیں، کہیں موقع ہوا تو بیان کروں گا۔ اس وقت میں ان کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو ضروری باتیں ہیں ان کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مربی کے اندر تزکیہ نفس ہونا چاہیے، وہ خود تزکیہ نفس کی کوشش کرے اور پھر آگے جماعت میں بھی تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرے۔ اسے تہجد کی عادت ہونی چاہیے اور پھر جماعت کو بھی عبادتوں کی طرف توجہ دلائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ خود بھی گہرائی سے کرے اور جماعت کے افراد کو بھی مطالعہ کی طرف توجہ دلائے۔ اگر داعیان اللہ تیار کرنے ہیں تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ انسان ذکر الہی کی طرف خود بھی توجہ کرے اور جماعت کے افراد کو بھی توجہ دلائے۔ اس طرح بھی توجہ دلائی آپ نے کہ ذاتی لائبریری بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل کتابوں کا رواج تو کم ہے، لیکن الاسلام پر ویب سائٹ پر بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت سارا جماعتی لٹریچر موجود ہے۔ جنہیں کتابیں خریدنے کی توفیق نہیں یا ان کو اس طرح شوق نہیں پیدا ہوتا، وہ کم از کم اس طرح توجہ دیں اور مطالعے کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ پھر اسی طرح توکل علی اللہ ہے کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ انسان کو خوش آمدید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی ہمیں ہر چیز ملتی ہے۔ لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ ہمارا پی آر بھی کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تبلیغی میدان محدود ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بہت کم ہیں جو تعلقات بڑھانے کی طرف توجہ ہے جن لوگوں کی۔ جب ہم اس میں بڑھیں گے اور اپنی ٹیم کو بھی آگے بڑھائیں گے تو ہمارے تبلیغ کے میدان بھی مزید کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر بدی کی جرأت سے تردید کرنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو مربی میں ہونی چاہیے اور اسے آگے جماعت میں بھی پیدا کرنی چاہیے۔ مستقل مزاجی کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ 4 دن نیکیاں کر لیں، تبلیغ کا جوش دکھا دیا یا عبادت کر لی اور اس کے بعد بھول گئے۔ نہیں، بلکہ جہاں وہ خود مستقل مزاجی سے ان چیزوں پر قائم ہو وہاں جماعت کے اندر بھی یہ روح پیدا کریں۔ جب وہ خود عمل کر رہے ہوں گے مربیان تو جماعت کے اندر بھی یقیناً یہ روح پیدا ہو رہی ہوگی۔ تب ایسے داعیان اللہ تیار ہوں گے جو لوگوں کے جواب بھی صحیح طریقے سے دے سکیں گے اور ان کی حالت سبکی والی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زبان سیکھنے والوں کو صرف تبلیغ کا طریق نہیں آ جاتا، بلکہ اصل چیز علم ہے۔ پھر غور و فکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ایک مربی میں جہاں ہونی چاہیے وہاں ان کو جماعت کو سکھانے کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر ایک انقلاب عظیم ہے جو ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ تبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور تبھی ہم مسلمانوں کو بھی آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کی حقیقت سے آشنا کر سکتے ہیں اور انہیں اس کی بیعت میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ بس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے مربیان کو بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے اور داعیان اللہ کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور پھر اسلام اور رحمت کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے والے ہوں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر